الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دار الایمان و تقوی کے مرکزی اجتماع میں الحمدللہ ہم سب شریک ہیں. یہ مرکزی اجتماع ہو یا مختلف علاقوں کے جو علاقائی اجتماع ہوتے ہیں، اس میں ساتھی
مختلف اطراف سے جمع ہوتے ہیں. جہاں پر ساتھی ایک مقصد کے لیے جمع ہو اسی کو اجتماع کہا جاتا ہے. دارالایمان و تقویٰ کے علاقائی اجتماع ہوں یا جو مرکزی اجتماع ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری اپنی اصلاح ہو جائے اور اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسرے انسانوں کی اصلاح ہو. ہم خود بھی پورے دین پر چلیں، پورے دین پر چلنے کی تربیت لیں، سیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے مسلمانوں کو پورے دین پر لانے کی کوشش کریں. اور ہم مسلمانوں میں جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنی ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں، ان سب مسلمانوں کو ہم آپس میں قریب لانے کی، ان کو جوڑنے کی کوشش کریں. بس ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد یہ. ہمارا مقصد، پہلے مقصد اپنی اصلاح. انسان کی اصلاح. جب ہم اپنی اصلاح کی بات کریں گے تو ہمیں انسان کی حقیقت کا پتہ چلانا ہوگا کہ انسان کہتے کس کو ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے. کیا جو ہمارے سامنے انسان ہے، ایک ڈھانچہ ہے اس کا، اس کی 2 آنکھیں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، جو ظاہری اس کا جسم ہے، کیا اسی کو انسان کہتے ہیں؟ یہ جو ہمارے سامنے انسان کا ایک ڈھانچہ ہے، چلتا پھرتا ڈھانچہ، ہم اور آپ، جب تک چل پھر رہا ہوتا ہے، جب تک اس کے جسم میں جان ہوتی ہے، روح ہوتی ہے، اس روح کا رشتہ اس کے جسم کے ساتھ برقرار رہتا ہے، تو یہ انسان اپنی جائیداد کا مالک ہوتا ہے، اپنی زمین کا مالک ہوتا ہے، اپنی دوسری چیزوں کا مالک ہوتا ہے. گھر میں اگر بڑا آدمی ہے، اس کے دفتر میں اس کا حکم چلتا ہے. لیکن جیسے ہی اس کے سینے سے روح نکلتی ہے، اس کی روح کا جس رشتہ اس کے جسم سے ختم ہو جاتا ہے، تو پھر یہ انسان لاش بن جاتا ہے.
پھر اس انسان کو گھر میں نہیں رکھا جاتا. وہ گھر والے جو اس کے آرڈر کے، اس کے حکم کے پابند تھے، اس کے حکم پر چلتے تھے، وہ جو جائیداد کا، زمین کا، اپنے مال کا مالک تھا، یہ ساری چیزیں اس کے قبضے سے نکل جاتی ہیں. دوسرے انسان اس کے مالک بن جاتے ہیں. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بھئی یہ جو ظاہری ڈھانچہ ہے یہ انسان نہیں ہے. اگر یہ جو ہمارے سامنے ظاہری ڈھانچہ ہے صرف یہی انسان ہوتا تو روح کے نکلنے کے بعد بھی تو یہ ڈھانچہ موجود ہے. روح نکلی ہے، اب اس ڈھانچے کو کوئی گھر میں نہیں رکھتا. مسلمان ہیں تو اسلامی شرعی طریقے کے اوپر اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، کفن دفن کر کے جنازہ پڑھتے ہیں، پھر قبر میں دفنا دیتے ہیں. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ جو ظاہری جسم ہے جو ہمارے سامنے چلتا پھرتا ہے، اس کے ساتھ ایک روح ہے. جسم اور روح کا نام انسان، اس کو انسان کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمارا یہ جو ظاہری ڈھانچہ ہے، جسم ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ احکامات دیے ہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں روح کے متعلق جو ہمارے باطن میں ہے، اس کو روح بھی کہتے ہیں، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر قلب کہا ہے، دل بھی کہتے ہیں. اس روح اور دل کے متعلق بھی اللہ رب العالمین نے احکامات دیے. جسم کے متعلق جو احکامات ہیں اچھے احکامات ہیں، ضروری ہیں، فرائض میں سے ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ان احکامات کا پابند بنایا. اور اسی جسم کے متعلق کچھ احکامات ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان سے بچنے کی تلقین کی ہے. اسی جسم کے متعلق جھوٹ، غیبت، زنا، شراب نوشی، ڈاکہ زنی، یہ سارے جسم کے، ظاہری جسم کے متعلق وہ احکامات ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان سے بچنے کی تلقین کی. یہ جسم کے متعلق. تو جس طرح اللہ رب العالمین نے ہمارے ظاہری ڈھانچے کے متعلق، جسم کے متعلق یہ احکامات دیے، کرنے سے متعلق بھی اور نہ کرنے سے متعلق بھی، اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں اس روح کے متعلق بھی کچھ احکامات دیے ہیں. کچھ اللہ رب العالمین نے ہمیں صفات کا پابند بنایا ہے کہ ان صفات کو اختیار کرو، اور کچھ صفات سے، بری صفات سے بچنے کی تلقین کی. اس روح سے متعلق، باطن سے متعلق، دل سے متعلق جو اچھی صفات اپنانے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے بہت ساری ہیں. اخلاص، تواضع، صبر، شکر، رضا بالقضاء، یہ بہت سارے یہ صفات اپنانے کا اللہ رب العالمین نے، یہ بھی ضروری. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند بنایا.
اور کچھ روح سے متعلق بری صفات ایسی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان سے بچنے کی تلقین کی، اور روح سے متعلق، ہمارے باطن سے متعلق، دل سے متعلق جو بری صفات ہیں، تکبر، حسد، تکبر کا تعلق ظاہر بات ہے زبان کے ساتھ نہیں ہے، آنکھوں کے ساتھ نہیں ہے، جسم کے ساتھ، ظاہری ڈھانچے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ تکبر ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اور حسد ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، یہ ساری بری صفات ہیں۔ اس وقت جو ہماری گفتگو ہے صرف اسی، چونکہ یہ ہمارا مقصد، ہم اصلاح کے لیے اکٹھے ہوئے، اور جب تک باطن کی اصلاح نہ ہو اس وقت تک انسان بن نہیں سکتا، کمال کو نہیں پہنچ سکتا، نجات کا، فلاح اور کامیابی کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو اچھی صفات اپنانے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، ان اچھی صفات کو اخلاق حسنہ بھی کہہ دیتے ہیں، فضائل بھی کہہ دیتے ہیں۔ اور جو بری صفات ہے، کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، جو بری صفات ہیں، ان کو اخلاق رذیلہ کہتے ہیں۔ اخلاق رذیلہ سے اپنے آپ کو پاک کرنا، صفات حسنہ کے ساتھ، اخلاق حسنہ کے ساتھ، اچھی صفات کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کرنا، سنوارنا، یہ بھی اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے ظاہری ڈھانچے سے متعلق احکامات کا ہمیں پابند بنایا، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا پابند بنایا، دوسرے جو برے غیبت، چوری، ڈاکہ زنی ہیں، ان سے بچنے کا پابند بنایا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے روح سے متعلق جو اچھی صفات ہیں، اخلاق حسنہ ہیں، فضائل ہیں، ان کو حاصل کرنے کا، اور جو رذائل ہیں، بری صفات ہیں، ان سے بچنے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں پابند بنایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے سارے احکامات کی پابندی، اللہ رب العالمین کے سارے احکامات کے اوپر چلنا، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے۔ آسانی کے لیے علماء نے اس کے مختلف یعنی حصے کیے ہیں، مختلف نام رکھے ہیں، جو ہماری ظاہری ڈھانچے سے متعلق نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ معاملات، معاشرت وغیرہ کے احکامات ہیں، ان کو فقہ کہتے ہیں، ظاہری فقہ۔ اور جو باطن سے متعلق احکامات، خواہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو صفات کا پابند بنایا گیا ہے، اچھی صفات، اچھی کیفیات کے حاصل کرنے کا پابند بنایا گیا، اور بری صفات سے بچنے کا پابند بنایا گیا، ان کو علماء فقہ باطن بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ اندر کی احکامات ہیں، فقہ احکامات کا مجموعہ ہے۔ وہ فقہ ظاہر جس کو عموماً ہم فقہ کہتے ہیں، ہمارے علماء، طلباء کا مجموعہ ہے، یہ ظاہری فقہ ہے۔ اور باطن سے متعلق جو احکامات ہیں، یہ باطنی فقہ، اس کو علماء کہتے ہیں۔ اور اسی جو باطنی فقہ ہے، اسی کو تزکیہ بھی کہا جاتا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام بیان کیے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جن کاموں کے لیے ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو جن مقاصد کے لیے، جن فرائض کے لیے بھیجا ہے، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، تلاوت آیات کے ساتھ یہ تزکیہ بھی، تزکیہ نفوس، یعنی رسول یزکیہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا، صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد ہیں، براہ راست آپ کے صحبت یافتہ، فیض یافتہ جو جماعت ہے، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو بری صفات سے، رذائل سے پاک کر کے اخلاق حسنہ کے ساتھ اور فضائل کے ساتھ ان کو آراستہ کرتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی رہا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ اللہ رب العالمین نے اچھے اخلاق سکھانے کے لیے، مکارم اخلاق کی تعلیم کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ تو جس طرح ہم اللہ رب العالمین کے ظاہری احکامات کے پابند، اسی طرح ہم اللہ رب العالمین کے جو باطن سے متعلق احکامات ہیں یہ بھی پابند ہیں۔ ہم بھی، یہ پابندی عین دین ہے، عین شریعت ہے، یہ دین سے الگ نہیں ہے۔ قرآن کریم نے تزکیہ اسی کو کہا ہے، یہی تزکیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر احسان اس کو کہا۔ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو دین سکھانے کے لیے۔ آیت نازل لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ اس کے بعد حضرات صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے میں بہت محتاط ہو گئے تھے۔ تو بعض اوقات اللہ رب العالمین جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیج دیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے سوال کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے دین سیکھ جائیں گے، دین کی تعلیم ان کو حاصل ہوگی۔ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے، ایمان کے متعلق سوال کیا، اس کے جواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید و رسالت کا، آخرت کے اوپر ایمان لانے کا، فرشتوں پر ایمان لانے کا ذکر فرمایا، ایمانیات، اعتقادات۔ اسلام کے متعلق اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب کے اندر یہی اسلام کی جو بنیادیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ان کو ذکر فرمایا، یہ ظاہری اعمال۔ اور تیسرا سوال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کیا، یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب کے اندر ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه اللہ تعالیٰ کی عبادت کہتے ہیں بندگی کو، اور بندگی اللہ رب العالمین کے پورے دین پر چلنا۔ عبادت، نماز یہ عبادت کی ایک شکل ہے، روزہ عبادت کی ایک شکل ہے، حج عبادت کی ایک شکل ہے۔ تو جس طرح روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ عبادت ہے، اسی طرح معاشرت سے متعلق، پڑوسیوں سے متعلق، اپنے میاں بیوی سے متعلق جو احکامات ہیں، اور بہن بھائیوں سے متعلق جو احکامات ہیں، یا معاملات، لین دین، تجارت سے متعلق جو احکامات ہیں،
ان احکامات کے اوپر چلنا، ان احکامات کو پورا کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ یہ ساری عبادات ہیں، یہ دین کے شعبے ہیں، یہ سارا دین ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تم اللہ کی بندگی کرو کأنک ترا، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کی عظمت تمہارے دل و دماغ پر ایسی چھائی ہو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ۔ یہ کیفیت، یہ اچھی کیفیت ہے، اچھی صفت، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ظاہری اعضاء کے ساتھ نہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى، اور اگر یہ کیفیت تمہیں حاصل نہ ہو سکے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو پھر یہ کیفیت تمہاری بن جائے کہ تم جب بندگی کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں بازار کے اندر گیا، لین دین، ایک معاملہ ایسا آیا کہ بظاہر بڑا نفع کا سودا تھا لیکن تھا شریعت کے خلاف، تھا حکم کے، اللہ کے حکم کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف تھا، نہیں، فوراً اس کے بعد اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیوں یہ معاملہ کروں، یہ ناجائز ہے، یہ سودی معاملہ ہے، سود حرام ہے، وہ فوراً اس سے باز آ جائے۔ یہ اچھی کہ بھی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان فرما رہے ہیں، قرآن نے ان کو تزکیہ کہا ہے، اور علماء مختلف نام دیتے ہیں، اس کو علم اخلاق بھی کہتے ہیں اور علم تصوف و سلوک بھی کہتے ہیں۔ یہی تصوف، یہ تصوف دین سے، شریعت سے الگ نہیں۔ ہاں بعض اوقات اس کو طریقت کہہ دیتے ہیں، اور طریقت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو تصوف ہے، جب انسان کا باطن رذائل سے پاک ہوتا ہے، حب جاہ سے، حب مال سے، حسد سے، تکبر سے، دیگر رذائل سے پاک ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر صبر آتا ہے، اس کے اندر شکر آتا ہے، اس کے اندر تواضع آتی ہے، اس کے اندر رضا بالقضاء آتی ہے، اس کے اندر اخلاص آتا ہے۔ جب یہ سنور جاتا ہے، یہ دل سنور جاتا ہے، تو پھر پورے دین پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ پورے دین طریقت اس لیے کہتے ہیں کہ پورے دین پر عمل کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ تزکیہ، تصوف۔ کہ میں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ انسانی جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا، ٹکڑا ہے گوشت کا، اور ایسا عجیب و غریب ٹکڑا ہے کہ جب یہ ٹکڑا صحیح ہوتا ہے سارا جسم صحیح ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ ٹکڑا اندر جو جس کو دل کہتے ہیں، جب یہ سنورتا ہے، سنورنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حب جاہ سے، حب مال سے، اور کینہ اور حسد سے، بغض سے، یہ رذائل سے پاک ہوتا ہے، اور اخلاق حسنہ کے ساتھ سنورتا ہے، تو صلح الجسد کلہ، پورا کا پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ یعنی جسم سے جتنے بھی نکلنے والے اعمال ہیں وہ سب صحیح ہو جاتے ہیں۔ یہ ہاتھ مظلوم پر نہیں اٹھتے، ظالم پر، مظلوم پر نہیں اٹھتے، کسی کمزور پر نہیں اٹھتے، یہ کسی پر زیادتی نہیں کرتے۔ کیوں؟ اندر دل سنورا ہوا ہے۔ اگر کہیں آ گیا کوئی فحاشی عریانیہ کا کوئی منظر سامنے آ گیا، آنکھ اگر اس کے اوپر نظر پڑ بھی گئی، دل اس کو، آنکھ کو آرڈر دے گا، دل آنکھ کو حکم دے گا، فوراً نظریں جھک جائیں گی۔ اگر کسی جگہ
گناہ ہو رہے ہیں، بظاہر نفس چاہ رہا ہے کہ میں وہاں جاؤں، لیکن وہ کہے گا یہ تو نافرمانی کی جگہ ہے، یہ گناہوں کی جگہ ہے، اللہ کا غضب اور اللہ کا قہر ایسے لوگوں پر نازل ہوتا ہے، تو یہ دل آرڈر دے گا، پاؤں کو آرڈر دے گا، پاؤں اس طرح نہیں اٹھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس دل کے متعلق فرمایا کہ جب یہ دل صحیح ہو جاتا ہے، باطن صحیح ہو جاتا ہے، تو پھر سارے کے سارے انسان کے اعمال صحیح ہوتے ہیں، پھر انسان پورے دین پر عمل کر سکتا ہے، بلکہ پورے دین پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ دل خراب ہو جاتا ہے، اور خراب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر حسد آ گیا، کینہ، بغض، تکبر آ گیا، بلکہ دل کے اندر منافقت آ گئی، ہاں جی، دل میں کچھ ہے، زبان سے کچھ ظاہر ہو رہا ہے، دل کے اندر ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فسد الجسد کلہ، سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سارے جسم خراب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سارے اعمال خراب ہو جاتے ہیں، اور ایسے خراب ہو جاتے ہیں کہ بظاہر اس جسم سے اچھے اعمال نکلے، بظاہر اس جسم سے اچھی اعمال نکلے، جسم نماز کے اندر لگا ہوا ہے، جسم دوسروں کو جو ہے یعنی تعاون کر رہا ہے دوسروں کے ساتھ، صدقات اور خیرات سے نواز رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، دوسرے اچھے اعمال کر رہا ہے، لیکن دل کے اندر ریاکاری ہے، دل کے اندر دکھلاوا ہے۔ جب دل کے اندر دکھلاوا آ گیا نا، ریاکاری آ گئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے، اس سے پاک فرمائے، تو یہ جو ظاہری اچھے اعمال ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بھی خراب ہو جائیں گے۔ تو یہ تزکیہ، یہ تصوف اتنا اہم ہے کہ اگر تزکیہ تصوف کی کسی کا تزکیہ نہیں ہوتا ہے تو جو ظاہری اچھے اعمال ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قیمتی اعمال، عبادات کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی کو تزکیہ کہتے ہیں، یہی علم اخلاق ہے، یہی سلوک و طریقت ہے، اور یہی تصوف ہے۔ تو تصوف اپنے آپ کو رذائل سے پاک کر کے فضائل کے ساتھ، اخلاق حسنہ کے ساتھ سنوارنا، تاکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ مضبوط تعلق ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہو جائے، پورے دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ یہ بھی شریعت کا بہت اہم حصہ ہے، دین کا اہم حصہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں رہا ہے، لیکن افسوس کہ اسی تصوف کے متعلق اور طریقت کے متعلق مختلف لوگ مختلف مغالطوں کے اندر پڑ گئے۔ یعنی بعض تو ایسے ہیں بعض مسلمان تو تصوف کا نام آتا ہے الرجک ہو جاتا ہے، وہ ہیں تصوف کو مانتے ہی نہیں، حالانکہ تصوف تو ایک نام ہے، ہم اس کو تصوف نہیں کہتے، ہم اس کو تزکیہ کہتے ہیں، ہم اس کو احسان کہتے ہیں۔ یہ تو قرآن و حدیث کا منصوص نام ہے، یہ تو قرآن و حدیث میں آیا ہے۔ قرآن و حدیث میں اللہ اور اس کے رسول جس کو تزکیہ اور احسان فرما رہے ہیں، ہم اسی کو تصوف کہتے ہیں۔ ہاں، انہیں اصل فہمی ہوتی ہے تصوف کے اعمال و اشغال سے، مختلف اعمال و اشغال ہیں اس تصوف میں، مراقبے بھی ہوتے ہیں اور جہر بھی ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جہر، اس سے ان کو یہ کہ جہری ذکر،
جہری ذکر جو جہر کرتے ہیں یہ صوفیاء، یہ تو ایک علاج کے طور پر ہے، اور اس کا تعلق توائے سے ہے۔ یہ جہر کرنا کوئی خود مقصود نہیں ہے، اگر کسی کی مناسبت جہر کے ساتھ نہیں ہے نہ کرے۔ یہ تو جہر اس لیے ہوتا ہے وساوس نہیں آتے، قطع وساوس کے لیے، یہ دل جمی کے لیے، یکسوئی کے لیے۔ یہ دل کے اندر جو ہماری زنگ ہے، گناہوں کا جو میل کچیل ہے، اس زنگ اور میل کچیل کو اتارنے کے لیے اللہ کے نام کی ضرب اس پر لگائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ ہر چیز کو صاف کرنے کا، مانجنے کا ایک آلہ ہے، ایک ریگمال ہے، اور دلوں کا ریگمال کیا ہے؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ یہ تو چونکہ طباع مختلف ہے، اسی وجہ سے یہ جو مشائخ اور صوفیاء ہیں ان کے اصلاح کے طریقے مختلف، تو یہ جہر ہو، مراقبے ہوں، اور جو مختلف صوفیاء کرواتے ہیں بعض اوقات، یہ وہ حبس دم کا یعنی ذکر ہوتا ہے، پاس انفاس ہوتا ہے، یہ مختلف جو یہ صرف اور صرف دل کی زنگ اتارنے کے لیے، یہ رذائل کو صاف کرنے کے لیے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف دھیان اور توجہ حاصل کرنے کے لیے، یہ صرف اس لیے، یہ ذرائع ہیں، یہ مقصود نہیں ہے۔ مقصود کیا ہے؟ مقصود تو اپنے آپ کو رذائل سے پاک کر کے اخلاق حسنہ کے ساتھ سنوارنا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ مضبوط تعلق جو ہے وہ حاصل کرنا، مقصود یہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں بندے ایسے ہیں، لاکھوں بندے ایسے ہیں کہ انہیں ان ذرائع سے، ان وسائل سے، ان طریقوں سے اللہ کی محبت حاصل ہوئی ہے، ان طریقوں سے ان کے دل صاف ہوئی ہے، ان طریقوں سے ان کی توجہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑھی ہے، دھیان بڑھا ہے، غفلت دور ہوئی ہے۔ اس لیے ہم کرتے ہیں۔ اور اسلام اور شریعت کا مزاج یہ ہے کہ ہر زمانے کے جو جائز وسائل ہیں، جائز ذرائع ہیں، ان ذرائع کو اختیار کر کے، ان وسائل کو اختیار کر کے اللہ رب العالمین کے حکم کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ یہ اسلام اور دین کا مزاج ہے۔ حج جن لوگوں پر اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے، جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتے ہیں، پہلے زمانے کے اندر پیدل جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر یہ اس طرح کی تیز ترین سواریاں نہیں تھیں۔ تو کیا کوئی کہے گا کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر حج کے لیے پیدل جاتے تھے، تو اب جہاز کے اوپر سفر کرنا، گاڑیوں کے اوپر، تیز ترین گاڑیوں پر، یہ بدعت ہو جائے گا؟ بھئی حج تو اللہ رب العالمین کے حکم کو پورا کرنا ہے، جس ذریعے سے بھی، جس وسیلہ حج کے لیے جایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جہاد ہوتا تھا، تیروں تلواروں نیزوں کے ساتھ جہاد ہوا کرتا تھا۔ یہ جہاد کے ذرائع تھے، جہاد کے وسائل تھے، جہاد کے طریقے یہ تھے۔ لیکن آج اس دور کے اندر جب سائنس نے ترقی کی ہے، ایٹمی اسلحہ ایجاد ہوا ہے، میزائل ایجاد ہوئے ہیں، مختلف قسم کے جو ہے نا اور تحفے وغیرہ ایجاد ہوئی ہیں، تو ان کے ذریعے سے جہاد کیا جاتا۔ تو جہاد تو اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ یہ جو تحفے وغیرہ اور دوسرے جو ہے نا، یہ تو ذرائع بس، یہ مقصود نہیں ہے۔
کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے اندر کیا تعلیم و تعلم، درس و تدریس کے ایسے ذرائع تھے جیسے آج اس دور کے اندر ایسے تھے؟ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ مبارک کے اندر تو قرآن کو بھی موجودہ کتابی صورت کے اندر جمع نہیں کروایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے سے جمع کروایا، اور پھر آخری جو موجودہ صورت کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جمع کروایا. تو یہ سارے اللہ رب العالمین کو حکم کو پورا کرنے کے طریقے ہیں، ذرائع. تو اسی طرح تصوف کے اعمال اور اشغال جتنے بھی ہیں اپنی اصلاح کے یہ ذرائع، یہ وسائل، یہ طریقے ہیں، یہ خود مقصود نہیں. بہت سارے لوگ دھوکہ دیتے ہیں، جو ہی تصوف کا نام آتا ان کو آگ لگ جاتی ہے. تو کوئی نام ہے، ناموں اور اصطلاحوں کے اندر دانا آدمی نہیں الجھتے ہیں. تصوف کے نام سے اگر کسی کو چڑ ہے، ہاں چلو تزکیہ کہہ دیں، لیکن تزکیہ اس دور کے اندر کیسے حاصل ہوگا؟ وہ اس طریقے سے جیسے یہ صوفیاء کے اعمال اور اشغال ہے. یہ مقصود نہیں ہے. مقصود اپنی اصلاح ہے، باطن کی اصلاح ہے، اپنے آپ کو سنوارنا ہے. وہ اللہ رب العالمین لاکھوں کروڑوں بندے ایسے ہیں کہ انہیں ان ذرائع سے، ان طریقوں سے اللہ کی محبت حاصل ہوئی ہے. اور کچھ لوگ اللہ کے بندے اور کئی طرح کے مغالطے ہیں، وقت نہیں ہے. بعض تو سمجھتے ہیں کہ یہ جو تصوف ہے، تزکیہ ہے، یعنی یہ اللہ اللہ کرنا ہے، اس طرح جائز، یہ بزرگ بننے کے لیے ہوتا ہے، پیر بننے کے لیے ہوتا ہے، یہ کشف و کرامت کے لیے ہوتا ہے. نہیں بھائی، وہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی محبت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیں، زہ نصیب، یہ تو بہت اچھا ہے. لیکن ہر مسلمان پر اپنی اصلاح فرض ہے. رذائل سے اپنے آپ کو پاک کرنا، اخلاق حسنہ کے ساتھ سنوارنا، یہ فرض ہے. جس طرح اللہ رب العالمین نے چوری، چکاری، غیبت، زنا، شراب نوشی وغیرہ کو حرام کیا، یہ گناہ ہے، اسی طرح تکبر، حسد، کینہ، بغض وغیرہ یہ گناہ ہے. ذرا پر تکبر ہوگا دل کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہیں جائے گا. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. یہ جو آخرت ہے، آخرت جنت تو ان کو ملے گی دل کے اندر یہ تکبر نہیں ہوتا. تو یہ میرے بھائیوں، یہ تصوف، تزکیہ، یہ کچھ دین کے خلاف نہیں ہے، یہ عین شریعت ہے. جو میں نے دوسری آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ہر مسلمان کے لیے فرمایا قد افلح من زکا وقد خاب من دسا. جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو رذائل سے پاک کر لیا، کامیاب ہو. افلاح، فلاح، کامل کامیابی کو کہتے ہیں، کامل کامیابی. اور کامل کامیابی تب حاصل ہوگی جب رذائل سے اپنے آپ کو پاک کر کے اخلاق حسنہ کے سنوارے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ رب العالمین فرما رہے فلاح ان مسلمانوں، ان ایمان والوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع کا مطلب دھیان، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ نماز پڑھے، فلاح ان کو ملے گی، کامیابی ان کو ملے گی. یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر نجات نہیں. کہ آج ہم نے صبح فضائل ذکر سے متعلق
حدیث بھی سنی اور آیت کریمہ بھی سنی، یا ایھاالذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہاری اولاد اور تمہارے مال اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ ہم اللہ کی بندے ہیں، ہم مملوک ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں، ہمارے خالق ہیں، ہمارے رب ہیں۔ اللہ نے پیدا ہی ہمیں بندگی کے لیے کیا، وما خلقت الجن والانس الا یعبدون۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ہے، میرا بن کر کے رہے، اور اللہ کا بن کر کے تب رہیں گے کہ جب مال اولاد کی محبت کے اندر ہم نہ الجھیں۔ مال نقصان ہو گیا، بڑھ گیا، نقصان ہو جائے، فکر نہ ہو۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، بغیر مال ہوتا ہے لیکن مال باہر باہر ہوتا ہے، مال کی محبت دل کے اندر نہیں ہوتی۔ ایک اللہ والے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی، اللہ والوں کے پاس اللہ پاک بھیجتے ہیں، لیکن یہ دکھانے کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو جو دیا ہے، یہ ان کی اس مال کی محبت، یہ اولاد کی محبت ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ تو ایک گئے نا اللہ والے کے پاس بیعت ہونے کے لیے گئے، دیکھا یہ تو بڑے مالدار ہیں، بڑا مال ہے، تجارت ہے، درآمدات برآمدات ان کی بہت ساری ہیں، مال آتا بھی ہے باہر سے اور یہ بیچتے بھی ہیں، تو یہ کیسے اللہ والے؟ جب انسان مجاہدہ کرتا ہے نا، اس دل کو سنوارتا ہے، یہ دل کا آئینہ اور دل کا شیشہ یہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے، صاف ستھرا۔ یہ بعض اوقات کشف ہو جاتا ہے، یہ کشف اور کرامت، یہ تصوف کے ساتھ لائیے، تصوف اس کو نہیں کہتے ہیں، یہ تو غیر اختیاری چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے دل کے اندر کا دل کا آئینہ صاف تھا، دل کے اندر آ گیا کہ یہ تو اس لیے آیا، اور اس کے دل کے اندر یہ اپنی اصلاح کے لیے آیا تھا، اور دل کے اندر یہ ہے کہ یہ کیسے بزرگ ہیں، ان کے پاس تو بڑا مال ہے۔ تو یہ اللہ والے اصلاح کرتے ہیں اور اصلاح کے لیے موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، موقع آئے گا پھر اصلاح ہوگی۔ تو ایک دفعہ باہر نکلے، کوئی جو ہے نا غالباً کسی ضرورت کے لیے نکلے، تو وہاں جو اصلاح کے لیے گئے تو اس نے کہا جی حضرت کہ حج کے لیے بڑا دل چاہتا ہے، دعا کریں اللہ رب العالمین یعنی حج نصیب کر دیں۔ تو بزرگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلے ادھر سے ہی چلتے ہیں، حج کے لیے چلتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا میری چادر وہاں رہ گئی، آپ کے وہ خانقاہ میں چادر رہ گئی، چادر میں لے ہم بولایا کہ بھئی چادر تمہارے دل میں ہے، میرا تو اتنا مال ہے، مجھے اپنے مال کی پرواہ نہیں، اور تمہاری ایک چادر ہی تو میں اپنی چادر کی پرواہ ہے۔ بھائیو قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ یہ غفلت نہ آئے، کسی لمحے غفلت نہ آئے۔ یہ جو مراقبے ہیں، ذکر اذکار ہے، ذکر اذکار کے مختلف طریقے، پاس انفاس ہے، سلطان الاذکار ہے، یہ سارے طریقے اس لیے کہ ہمیں ہر وقت اللہ رب العالمین کا تعلق نصیب ہو جائے، کسی وقت غفلت نہ ہو، ہماری توجہ اللہ رب العالمین کی طرف ہو۔ یہ سارے طریقے اس لیے، یہ طریقے، یہ اصلاح کے طریقے ہیں۔ لیکن اصلاح کیسے ہوگی؟ اصلاح کا آسان، سب سے آسان طریقہ اور مختصر طریقہ یہ ہے کہ کسی ایسے اللہ والے کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں جس نے واقعتاً اپنی اصلاح کرائی، اللہ والوں کے قدموں میں رہ کر کے اپنی اصلاح کرائی ہو،
اس کے ساتھ ہو جائیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس کی خدمت میں رہ جائیں. اللہ پاک بھی کو فرمایا یا اے ایمان والو تقوی کو اختیار کرو. تقوی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ ہے. یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا اور پھر تقوی کے اصول کا طریقہ بھی بتا دیا. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہ جاؤ. احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اچھی اور بری صحبت کی مثال دی. اچھوں کے ساتھ رہنے کی تلقین فرمائی کہ اچھے ساتھی کے ساتھ رہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے سمجھایا کہ بھئی اچھے ساتھی، نیک صالح ساتھی کے پاس ہوگے تو اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی عطر فروش کے ساتھ. اور جو برے ساتھی ہیں، برے ساتھی کی مثال دی لوہار، جو آگ کی بھٹی دھونکنے والا، اس کے ساتھ مثال دی. فرمایا کہ اچھے ساتھی کی مثال وہ عطر فروش کی طرح ہے کہ عطر فروش کے پاس تم جاؤ، تمہیں کوئی عطر پسند آئے گی، خوشبو پسند آئے گی، وہ خوشبو تم خرید لو گے. اگر تم نے نہ خریدی، چلو تمہارا جاننے والا ہوا تو وہ تمہیں دے دے گا. نہ تم نے خریدی نہ اس نے دیا، وہاں عطر والے کے پاس بیٹھ جاؤ گے تو تمہیں خوشبو آتی رہے گی، تمہارا دل و دماغ معطر رہے گا. یہ اچھے ساتھی کی مثال ہے، نیک صالح ساتھی کی مثال ہے. اور برا ساتھی، گناہگار، اللہ کا نافرمان، اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوہار جو آگ کی بھٹی دھونکنے والا ہے، تم اس کے پاس بیٹھو گے تو اس سے جو شعلے نکلتے ہیں اس کی بھٹی سے، آگ کی بھٹی سے، اس شعلوں سے یا تو تمہارے کپڑے جل جائیں گے، اگر تمہارے کپڑے نہ جلے تو اس بھٹی سے جو دھواں نکل رہا ہے اس دھواں کی بدبو سے تمہاری آنکھیں جلتی رہیں گی، آنکھوں سے تمہارے آنسو آتے رہیں گے. تو میرے بھائیوں اسی طرح نیک صالح ساتھی کے پاس رہیں گے. اللہ رب العالمین نے اس میں تاثیر رکھی ہے. اللہ رب العالمین کی سنت ہے کہ جب انسان کسی کے ساتھ رہتا ہے، اچھے کے ساتھ رہتا ہے تو اچھا ہو جاتا ہے. کوئی سخی آدمی ہو، سخی کے ساتھ جو ان کی صحبت میں رہتا ہے وہ سخی ہو جاتا ہے. کوئی بہادر ہے، بہادر کی جو نہ صحبت میں رہتا ہے وہ بہادر ہو جاتا ہے. کوئی افیم چرسی ہے، اس کی صحبت میں اس کا ساتھی بن جاتا ہے. آہستہ آہستہ اس کی صحبت کی نحوست سے وہ بھی افیم کا اور نشے کا عادی بن جاتا ہے. تو میرے بھائیوں اپنا تزکیہ، اپنی اصلاح کا سب سے مؤثر ترین طریقہ کیا ہے؟ وہ اللہ والوں کی صحبت. کسی مرشد کامل، مصلح کامل کی صحبت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں لوگ آپ کو ملیں گے، ہزاروں لوگ ملیں گے کہ جنہوں نے اپنی اصلاح کسی اللہ والے کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونے سے کرائی. کئی مثالیں آپ اگر اپنے گرد و پیش میں دیکھیں گے تو عام آدمی بظاہر عالم نہیں ہے، عالم دین نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے ایک نیک بندے کے ساتھ ایسا جڑا کہ بالکل پورا کا پورا وہ دین کا چلتا پھرتا نقشہ جو نہ سامنے آیا. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ وکیل تھے. وکیل، ان کا پیشہ وکالت تھا. اور اسی وکالت کے پیشے کے زمانے میں جب وکیل تھے، اللہ والے ایک مرشد کامل حضرت حکیم علامہ مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تعلق جڑا. بس ایسا رنگ چڑھا کہ آج کل اس میں جو مطلب ہے کہ جھوٹ کو سچ ثابت کرنا اور سچ کو جھوٹ ثابت کرنا ان کا پیشہ یہی ہے. جو انہوں نے کیس لے لیا، اگر جھوٹا کیس ہے تو عدالت میں اس کو سچ ثابت کریں گے. تو انہوں نے جب تعلق قائم ہو گیا تو انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ آئندہ میں کوئی غلط کیس نہیں لوں گا. کوئی صحیح کیس بھی آئے گا تو جتنی بات ہوگی اتنی بات کروں گا، جتنی مظلوم ہوگی، جتنی اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے اتنی بات میں کروں گا، زیادہ نہیں کروں گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ
نے کوئی اشتہار شائع کروا اس رسالے کے اندر، فرمایا تھا کہ میرے جو متعلقین ہیں ان میں سے 2 آدمی ایسے ہیں کہ ان کے متعلق ابھی تک مجھے کچھ تحقیق ہے، کچھ معاملے کی تحقیق ہے، جب تحقیق ہو جائے گی ان کو میں اجازت دے دوں گا۔ اب حالانکہ وکیل ہے، تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے خود سنایا کہ میں چونکہ غلط کیس لیتا نہیں تھا، جھوٹے کیس لیتا نہیں تھا، اور جو سچے ہوتے تھے وہ میرے پاس آتے نہیں تھے، کہ میں سچ بھی اتنی بات کرتا تھا جتنی ہوئی ہوتی، حقیقت بات کرتا، تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ سارا دن بیٹھا رہتا تھا، مکھیاں مارتا رہتا تھا، حضرت کے الفاظ۔ تو فرماتے میں نے تہیہ کر لیا کہ یہ پیشہ یہ نہیں، یہ دین والوں کا نہیں۔ انہوں نے اس پیشے کو چھوڑا اور چھوڑنے کا ارادہ کیا، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی حضرت یہ صورتحال ہے، میں نے تو اب یہ ایک ارادہ کیا ہے اس پیشے کو چھوڑوں اور ہومیوپیتھک کا کورس کروں، ڈاکٹر بنوں، اور اس کو جو نا روزگار کا معاش کا ذریعہ بناؤں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بس 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 مجھے اب اطمینان ہو گیا، آپ کے متعلق اطمینان ہو گیا، آج کے بعد میں آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ اب دیکھیں خالص دنیا کے ماحول میں، گناہوں کے ماحول میں ایک بندہ جب اللہ والے کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے کہاں پہنچ جاتا ہے، اور کتنے لوگوں کی جو نا وہ اصلاح ان کے ذریعے سے ہوئی۔ حضرت مولانا تقی عثمانی، مفتی عثمانی، زیدہ مجدہم اور دیگر کئی علماء کے وہ مرشد، تو اپنی اصلاح کا طریقہ مرشد کامل کے ساتھ وابستہ ہونا ہے، ان کی خدمت میں رہنا ہے، اس کی جوتیاں سیدھی کرنے ہیں۔ اور حضرت تھانوی ایک فارسی شاعر ہے نا کہ یک زمانہ صحبت باولیا بہتر از 100 سالہ طاعت بیڑیا۔ وہ فارسی کا شاعر کہتا ہے کہ تھوڑی سی دیر کے لیے اگر کسی اللہ والے کی صحبت میسر آ جائے، تھوڑی سی دیر، چند لمحوں کی، تو یہ بہتر ہے 100 سال بے ریا عبادت سے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے انہی کے کسی مرید نے عرض کیا، حضرت کہ عبادت بھی کتنے سال کی؟ 100 سال کی، اور عبادت بھی کون سی؟ بے اخلاص والی عبادت، جس میں کوئی دکھلاوا نہیں۔ تو یہ تھوڑی سی صحبت اس اخلاص والی عبادت سے، بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو اس میں تو لگتا ہے کہ شاعر نے مبالغہ کیا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی شاعر نے مبالغہ نہیں کیا، شاعر نے کمی کر دی ہے۔ اور کمی اس طرح کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ دوسرا مصرع اس طرح ہونا چاہیے کہ یک زمانہ ساعت باولیا بہتر 100 لاکھ طاعت بے ریا۔ حضرت تھانوی یہ مبالغے سے کام نہیں لیتے تھے، بڑے نپی تلی جچی تلی حقیقت کو ظاہر فرمایا کرتے، بڑی جو ہے نا یعنی پیچیدہ اور مغلق جو مسائل حضرت تھانوی رحمۃ اللہ چٹکی میں حل کرتے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو فرما رہے کہ شاعر نے کمی کی ہے، مبالغہ نہیں کیا ہے، اس کو تو کہنا چاہیے تھا بہتر 100 لاکھ طاعت، 100 لاکھ یعنی 1 کروڑ سال کی عبادت سے بہتر ہے کسی اللہ والا کی صحبت۔ وہ کیوں؟ وہ بھائی اتنی 100 لاکھ 1 کروڑ سال کسی نے بے ریا عبادت کی ہے، کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق نہیں ہوا، اخلاص ہوتے ہیں تب آئے ہوتے ہیں، سلیم الفطرت وہ کرتا رہا، لیکن کسی وقت تو اس کے دل میں خیال آئے گا ہاں دیکھو میں نے کتنی عبادت کی ہے، یہ بے ریا عبادت کی، یہ سوچ تو اس کی بنے گی نا۔ یہ عجب ہے، یہ بھی باطنی بیماری کہ نظر کس پر چلی جائے؟ اپنی ذات پر چلی، میں نے کیا ہے، میں نے۔ اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اپنے طور پر بے ریا عبادت بھی کرے گا کسی وقت اس کو یہ خیال آئے گا، اور اس خیال سے ساری وہ عبادت ضائع ہو جائے گی۔ اور جب اللہ والے کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے چلا گیا اللہ والے کے پاس،
اس نے کہہ دیا کہ بھائی یہ جو تو نے عبادت کی ہے تیرا کمال نہیں ہے، یہ کس کا کمال ہے؟ اللہ کا۔ یہ تمہیں کس نے توفیق دی ہے؟ اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے تھے، ایسے جو نا جوہر ملتے ہیں۔ تو یہ جو جوہر ہے اندر کی اصلاح، یہ اللہ والا کی صحبت میں بیٹھنے سے ملتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، صحبت کے ساتھ ساتھ ضروری علم بھی ہو، صحبت کے ساتھ ساتھ مجاہدہ بھی ہو۔ یعنی صحبت میں بیٹھے پر کرو کراؤ کچھ نہیں۔ نظر کی تصوف کے متعلق بعض بڑی غلط فہمیوں کے شکار ہے۔ بعض کہتے ہیں بس بیعت ہو جاؤ تو بس تمہارا بیڑا پار، یہ پیر جو نا تمہیں جنت میں لے کر جائے۔ نہیں، خود مجاہدہ کرنا پڑے گا اپنی اصلاح کے لیے۔ کوئی جو ہے نا ذکر اذکار کرنے پڑیں گے، جو شیخ طریقہ جو مرشد کامل بتائے گے اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، تب جا کر کے اصلاح ہوگی۔ اور میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع نصیب کیا ہے، یہ اجتماع میں ہم آئے سارے کے سارے، یہ دور اور قریب سے جتنے یہاں تشریف لائے اپنی اصلاح کے لیے آئے۔ لیکن دیکھیں اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اصلاح کی فکر نصیب کر دیں، فکر نہ ہمیں لگ جائے اور پھر ہم اس کے لیے کوشش شروع کر دیں، مجاہدہ شروع کر دیں۔ لیکن یہاں الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مرشد کامل کی، اللہ رب العالمین ہمارے مرشد کامل دامت برکاتہم کی علم و عمل کے اندر ان کی زندگی میں خیر برکتیں عطا فرمائے، تا دیر ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرمائے۔ الحمدللہ اصلاح کا پورا ایک نظام اس خانقاہ کی باقاعدہ سال کے 12 مہینے یہاں سالکین طریقت اپنی اصلاح کے لیے آنے والے رہتے ہیں، اور جو یہاں رہتے ہیں اور رہ کر کے کچھ کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو سنوارنا چاہتے ہیں، پھر حقیقت یہ ہے پورا ایک نصاب موجود ہے۔ الحمدللہ ضروری علم، دین کا بنیادی علم، عقائد کا، مسائل کا، حقوق و آداب کی تعلیم بھی الحمدللہ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال اور اشغال ان کی بھی عادت دلوائی جاتی ہے، ان کی بھی عادت دلوائی جاتی ہے، وہ بھی سکھائے جاتے ہیں، اور پھر تربیت کی جاتی ہے کہ بھائی جب آپ اپنے اپنے گھروں کے اندر جائیں پھر پورے دین کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس کے مطابق آپ زندگی گزاریں، اور جو دوسرے مسلمانوں کے طبقات ہیں مسلمانوں کے طبقات کو آپس کے اندر قریب لائیں، ان کے درمیان جوڑ پیدا کریں۔ یہ جو یہاں وقت لگاتے ہیں الحمدللہ یہ ایک مزاج لے کر کے جاتے ہیں، یہ ذوق لے کر کے جاتے ہیں، یہ اعمال لے کر کے جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اجتماع تو ختم ہو جائے گا، اجتماع جس نے یہاں وقت لگایا ہے، حقیقت یہ ہے کہ جتنی یہ صحبت ہونا اتنی کم ہے۔ میں اس منبر پر بیٹھ کر سچی بات کہتا ہوں کہ ہم ایک دینی ماحول میں رہنے والے، دینی مدرسے میں، دینی ماحول میں رہنے والے، کوئی دینی اعمال اشغال ٹوٹے پوٹے کرتے رہتے ہیں، لیکن جب یہاں سے جاتے ہیں اس وقت جانے کے اثرات الحمدللہ کچھ دنوں تک باقی رہتے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر وہ کیفیات نہیں رہتی ہے۔ وہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا ساتھ انسایا تھا۔ کبھی کبھار ہوتا ہے اللہ والوں کی محفل میں ایسا ہوتا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ جس نے وقت لگایا وہ بھی اپنا تعلق مضبوط رکھے۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ والوں کی جو محبت ہے نا، المرء مع من احب، اللہ ہمیں سچی محبت، سچا تعلق دے دے۔ یہ اللہ والے جو نا کہاں لے کے جاتے ہیں؟ سیدھا اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں، یہ جنت کے ساتھ ملاتے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح تعلق نصیب فرما دے۔ اور اس کے ساتھ جن میرے بھائیوں نے وقت نہیں لگایا ہے، یہ انتہائی اہم شعبہ، جس طرح باقی دین کے شعبے نماز، یہ دین کے احکامات ہیں، لیکن یہ جو تزکیہ ہے، یہ جو تصوف ہے، یہ تزکیہ تصوف یہ سارے دینی شعبوں کا جوہر ہے، یہ نچوڑ ہے، یہ دینی شعبوں کی روح ہے۔
دین ہی کیا بلکہ دنیاوی شعبوں کی بھی روح ہے. اس کا جو ہے نا یعنی ٹکراؤ، اس کا مقابلہ کسی شعبے کے ساتھ نہیں. یہ بھی ایک مصیبت ہے، ایک ہماری غلطفہمی ہے. ہم اس کو جو نا آپس کے اندر مقابلہ کرتے، تصوف اور جہاد یا تصوف اور تبلیغ، تصوف اور درس و تدریس. بھئی یہ دینی شعبوں کی، سارے دینی شعبوں کی بھی روح، دنیاوی شعبوں کی بھی روح. اگر کوئی میرا بھائی دنیا کے کسی کام کے اندر ہے، وہ دکان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تجارت کر رہا ہے، وہ کھیتی باڑی کر رہا ہے، وہ عدالت کے اندر ہے، وہ کسی اور جگہ کام کر رہا ہے، یہ ہر ایک کی ضرورت ہے. ہر ایک یہاں سے جو ہے نا اپنے دل کو سنوار کر کے جائے اور پھر اپنے اپنے کام کے اندر لگ جائے. حضرت فرماتے کام اپنا اپنا ہی کام کریں، لیکن جب یہاں سے وقت لگا کر کے اپنے آپ کو سنوار کر کے آپ جائیں گے تو پھر آپ جا کر کے اپنے کام کے اندر، اپنے شعبے کے اندر لگیں گے. اس کا لطف ہی کوئی اور ہوگا. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے، ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.